تو نہیں سو رہا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ گھومتے گھومتے ایک دروازے سے گزرے، ساتھ میں آپ کا خادم خاص سالم نام تھا اس کا، وہ بھی تھا۔ آپ نے دیکھا کہ مکان کے اندر سے دھواں اٹھ رہا ہے، اچھا گزرتے ہوئے چلے گئے، سوچا ضرور آپ نے کہ رات کے اس حصے میں مکان کے اندر کیا مطلب ہے جو دھواں اٹھ رہا ہے، اس وقت تک تو سارا مدینہ آرام کر رہا ہے، اس کے گھر میں کیا وجہ ہے کہ اس وقت کھانا بن رہا ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، وہ وہاں سے گزر گئے، جب واپس آئے کافی دیر کے بعد تب بھی دھواں اٹھ رہا تھا، وہ تعجب میں پڑ گئے آخر معاملہ کیا ہے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عورت جو بوڑھی تھی وہ باہر آئی، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بوڑھی یہ بتا تیرے گھر میں بن کیا رہا ہے؟ ادھر سے گیا تھا کافی وقت پہلے تب بھی تیرا چولہا جل رہا تھا، اب آیا ہوں تب بھی چولہا جل رہا ہے۔ تو اس عورت نے آپ دیدہ ہو کے کہا تھا اے پوچھنے والے چل اچھی بات ہے تو نے پوچھا تو صحیح میرے درد دل کو، میری قسم پرسی کو کسی نے تو پوچھا، میرے گھر میں فاقے کو کئی دن ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو کیسے تسلی دوں، آخر ماں ہوں، خود تو صبر کر لیتی ہوں مگر بچے جب شدت بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اسی وجہ سے میں نے اپنے ہانڈی میں پتھروں کو رکھ دیا ہے، اس میں پانی بھر دیا ہے، نیچے چولہا جلا دیا ہے، میرے بچے جب شدت بھوک میں روتے روتے سو جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے تڑپتے ہیں، پھر بھوک کی وجہ سے اما بھوک سونے کا دیتی ہے انسان کو، وہ تو ذرا سے بچے تھے، وہ جب اٹھتے ہیں تو کہتی ہے وہ ماں کہ جب وہ اٹھ جاتے ہیں بچے چولہے پہ دیگچی دیکھتے ہیں اور اس دیگچی سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو میرے بچوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہماری ماں کھانا بنا رہی ہے، مگر وہ بچے بار بار کہتے ہیں ماں کتنی دیر میں کھانا تیار ہوگا، میں بار بار بچوں کو یہی سمجھا دیتی ہوں میرے لال کھانا بن رہا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ جملے سنے تو دل پہ ایک چوٹ لگی، دیدے تر سے دیکھا، آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا، بے شک اللہ اکبر اللہ۔ اور آپ نے کہا بوڑھی عورت یہ بتا تیرے گھر اتنی پریشانی تو نے بتایا کیوں نہیں؟ چل کوئی بات نہیں میں بھی انتظام کرتا ہوں، خود گئے، ساتھ میں خادم خاص کو لے گئے، نام تمہیں بتا دیا میں نے سالم، جانتے ہو کون ہے عمر؟ آدھی دنیا پہ جس کا سکہ چلتا تھا وہ عمر، جس طرف ان کی فوج چلی جاتی تھی رومن ایمپائر جیسی حکومتوں کا تخت سے اینٹ بجا دی وہ عمر، بڑی بڑی طاقتیں جن کے سامنے پسینے میں شرابور ہو جاتی تھی وہ عمر، جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پر نہیں احادیث صحیحہ وارد ہیں شاہد ہیں 3 مواقع پر فرمایا اے میرے عمر تو جدھر جاتا ہے ادھر شیطان نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تجھے دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اے میرے عمر تجھے اللہ نے یہ طاقت یہ شوکت یہ سطوت عطا کی ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے گا ذرا، یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں اللہ آپ کو کوئی منصب دے تو دیکھو جیسے ہمارے پرمکھ صاحب ہیں، میں چاہتا ہوں ہمارے ایسے لوگ پرمکھ نہ بنے، اللہ کرے ایم پی بنے، سنی صحیح العقیدہ، ورنہ میں نے یہ دیکھا بہت سارے لوگ نیتا بن جائیں تو سب سے پہلے ان کی مخالفت مولویوں سے شروع ہوتی ہے، شروعات یہیں سے کریں گے، مگر ایسے لوگ بھی ہیں جو علماء نواز ہیں ماشاءاللہ، علماء سے محبت کرنے والے ہیں، اور میں جن مسلمانوں کو موقع ملتا ہے پردھانی کا موقع مل گیا یا پردھانی کا نہیں ملا تو وپکش تو ہیں ہی وہ، ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں، وہ سیاست کو خدمت خلق سمجھ کر کے کریں انشاءاللہ عبادت بن جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کے گلے کاٹنے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی کا انتقام کرنے کے لیے یا پاور میں آگے رولنگ پارٹی کا پارٹ بن گئے، طاقت آ گئی تو یہ نہیں کہ کمزوروں کا گلا دبائیں، نہیں بلکہ انصاف کی تلوار نگاہوں کے سامنے رکھیں اور انصاف کی ترازو میں معاملوں کو تولیں، اور اپنے معاملہ پرسنل ہو تو حضور کی سنت سمجھ کر کے معاف کر دیں۔ سوچیں یار کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر ووٹر نہیں بھی ہے تو کیا ہوا ہے تو انسان، بے شک بہت اچھی بات۔ حضرت عمر آدھی دنیا کے پریسیڈنٹ، کیا شان تھی۔ اچھا میں یہاں بتا دوں جو بچے نوجوان ہیں اور ان کو خواب کی پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ پاکیزہ کریں، بہت اچھی بات۔ 5 وقتہ نماز پڑھ کے سوئیں، یعنی 5 وقتہ نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور باوضو سوئیں، تمہاری صحت بھی بنی رہے گی، اور یہ خواب والی جو پریشانی ہوتی ہے تمہیں بار بار نہانے کی دقت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک تو فارمولہ یہ ہے کہ سوچ اچھی ہوتی ہے نا تو خواب بھی اچھی ہوتی ہے، سوچ اچھی ہوگی تو تحریر بھی اچھی ہوگی۔ میں نے کل خود کو مدینے میں ٹہلتے دیکھا، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی۔
سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور یہ اچھے خواب آپ لوگوں کو کب دکھائی دیں گے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 24 گھنٹے سوشل میڈیا سے چپک کر اگر غلاظتیں دیکھتے رہو گے تو کہاں سے اچھے خواب دکھائی دیں گے؟ اچھے خواب تو دور کی بات، کہیں ایمان کا سودا نہ کر بیٹھو آپ لوگ۔ اس لحاظ سے نوجوانوں، میں ہر جگہ اس بات پہ زور دیتا ہوں، موبائل کے استعمال میں احتیاط کا دامن مت چھوڑو، ورنہ 15 سال سے 30 سال کے نوجوانوں کے چہرے دیکھو، جو گلاب کی طرح کھلنا چاہیے تھے وہ کلی کی طرح مرجھا گئے، جو سیب کی طرح سرخ نظر آنا چاہیے تھے وہ میں کیا جملہ بولوں، پچک گئے وہ چہرے، رونقیں ختم کر دی ان موبائلوں نے ہمارے بچوں کے چہروں سے۔ ایک تو کھان پان اچھا نہیں ہے، اوپر سے موبائل نے بچی کچی صحت خراب کر دی تمہاری۔ اس لحاظ سے دل بے قرار ہوا کرے تو موبائل کی اسکرین پر گندے نظارے مت دیکھا کرو، وضو کر کے قرآن کے پارے دیکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ گانے سننے کا مزاج نہ بناؤ، مدینے والے آقا کے ترانے سننے کا مزاج بناؤ۔ یہ میں قاری صاحب کی منہ پہ بات نہیں کہتا، ابھی ہم لوگ پروگرام میں جا رہے تھے، چندوسی بدایوں شریف میں پروگرام تھا، یہ ماشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہم لوگ نکلے چندوسی سے۔ یہ بتا رہا ہوں عادت بناؤ قرآن شریف پڑھنے کی، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی پابند بنا دے اس چیز کا، تلاوت قرآن مجید۔ سید صاحب تو ہم لوگ جو ہے چندوسی سے نکلے، ہمیں جانا تھا بگرین، تو راستے میں ہماری گاڑی جو ہے بالکل 2 گاڑیوں کے بیچ میں آ گئی، یعنی کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھو ہم بالکل محفوظ بچے۔ تھوڑا گاڑی تو تھوڑی ڈیمیج ہوئی، تھوڑا سا حصہ اس کا، لیکن میں سوچ یہ رہا تھا کہ بالکل خوف ہی نہیں تھا، ورنہ ایسے موقع پہ ذہن جو ہے متاثر ہوتا، ڈر لگنے لگتا، مگر ڈر ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے کہا بھئی، انہوں نے کہا مجھے بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، پھر بتایا کہ میں قرآن شریف کی جو سورہ یاسین ہے اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے ہمیں یقین ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے حادثہ بھی ٹل گیا، اور اللہ کی شان دیکھو ہمیں خوف بھی محسوس نہیں ہوا۔ اس لیے نوجوانوں تم سے میں کہہ رہا ہوں کچھ کان کھول کے سنو، یہ جلسے ہمارے ہوتے ہیں یہ صرف جذبات میں بہنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، جذبات کے ساتھ ساتھ شعور کے ناخن بھی لو، اپنی بستیوں کے ماحول کو پاکیزہ کرو۔ مولانا محسن صاحب ہمارے اسلام بھائی اور ہمارے مفتی صاحب جو ہمارے بہادر گنج والے ہیں، یہ جتنے علماء یہاں پہ رہتے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں جلسہ سجانے کے لیے، ان کا مقصد صرف شور شرابہ کرنا یا نعرے لگوانا نہیں ہے، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں تمہارا ذہن بھی پاک ہو اور نعرے بھی بلند ہو، تاکہ یہاں سے اٹھ کے جاؤ، بری عادتوں کے شکار تھے تو بری عادتوں کو ختم کر دو، یہاں سے جاؤ تو 5 وقتہ نمازی بن کے جاؤ، ماں باپ کے فرما بردار بن کے جاؤ، تاکہ پورے تکھوٹی میں چرچہ ہو جائے کیا بہترین جلسہ ہوا ہے۔ پہلے فجر کی نماز میں 2 صفیں ہوتی تھیں، اب پوری مسجد بھری بھری نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ظہر میں بھی نمازی، عصر میں بھی نمازی، مغرب و عشاء میں بھی نمازی۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا آنا کامیاب، تمہارا بلانا کامیاب۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت بہت اچھی بات، نصیحت آمیز کلمات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خاص طور پہ نوجوانوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، آفتاب صاحب منظری ہیں ماشاءاللہ، یہ منظر اسلام سے فارغ ہیں، بہادر گنج شریف کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب کہاں چلے گئے؟ مولانا افضال صاحب ماشاءاللہ، جتنے علماء کرام بیٹھے، بھائیو ادھر دیکھو میری طرف، نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں میں، اچھا میسیج آتا فارورڈ کرو، سوشل میڈیا کا استعمال ضرورت سے زیادہ نہ کرو۔ تم نے بکری کو کبھی دیکھا ہوگا، اس جیسے مینڈ ہوتی ہے نا، اپنی مینڈ پہ اگر تم اس کو اپنے کھیت میں چرانے کے لیے لے گئے تو وہ کھیت میں رہے تبھی ٹھیک ہے، اگر وہ مینڈ پہ جائے گی نا تو دوسرے کے کھیت میں ضرور جائے گی۔ ایسے ہی نفس امارہ بہت خطرناک چیز ہے، اچھی چیز دیکھتے ہو نا تو اچھی چیز تک ہی رہو، ذرا سے بھی باؤنڈری پہ جاؤ گے نا تو پھر غلط راستے پہ چلے جاؤ گے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بہت اچھی پب جی گیم کھیل رہے ہیں بچے، ہمارے مسلمان بچے۔ ابھی ورلڈ کپ چل رہا تھا تو میں نے اس دن نوا ڈھابرا میں بولا تھا نا بھائی، بچے سٹے لگا رہے تھے، مسلمان بچے سٹے، وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، حرام کمائی کو شان کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ آج میں نے 2 لاکھ جیت لیے، پتہ چلا پرسوں کو 4 لاکھ ہار گیا۔ ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے، آج تک کوئی سٹوریا جواری یا کوئی مالدار ہوا ہے؟ نہیں، بلڈنگ ہار گئے لوگ،
حضور کے طریقے سے ہٹ کے چلو گے نا ہائے ہائے تو ہائے دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں تو تباہی مقدر ہے۔ بے شک آؤ پیارے اسی راستے پر جس راستے پر بلانے کے لیے اقبال نے بڑے سوز و گداز کے ساتھ کہا تھا، بڑے درد کے ساتھ کہا تھا کہ محمد سے وفا آئے آئے تو ہم واہ۔ تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی راستے پہ آؤ، بس اس کے علاوہ تمہیں کئی کامیابی نہیں ملے گی۔ بتاؤ کامیابی مل رہی ہو تو آج 57 تو اسلامی ریاستیں ہیں، اس کے علاوہ 25-30 کروڑ بھارت میں ہم، اور یورپ کے ممالک میں لگا لو تو کروڑوں وہاں بیٹھیں گے۔ ٹوٹل آبادی لگ بھگ 1 ارب سے زیادہ نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں لگ بھگ 1.5 ارب آبادی ہے ہماری، اور دنیا کی ٹوٹل آبادی 6 ارب 50 لاکھ 10 ہزار ہے منیمم، کم سے کم لگ بھگ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ اس میں سے آپ کتنے بتائیے کتنے زیادہ تعداد تمہاری اور حیثیت کیا ہے بتا دو تمہاری، جس کا جی چاہتا ہے وہ ٹھوک کے چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے پیارے؟ کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت اور شروعات یہیں سے کرو حضرت۔ یہ مت سوچو کہ حضرت آپ کوتی میں کہہ رہے ہیں تو یہاں کون سا تیر مار لیں گے اگر ہم عمل کرنے لگیں، بھائی قطرے قطرے سے سمندر بن جاتا ہے۔ بے شک۔ دوسری بات، ہم لوگ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی سوچیں یار، ہم خود تو آئے نیک راستے پہ۔ یہ میں نے بڑے درد کے ساتھ کہا، پتہ ہے بندہ نیک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے